سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام راہ نجات اور ٹاپک ہے علم کا بیان۔ نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک علم دین کا حاصل کرنا بھی ہے۔ علم دین سے انسان دنیا اور آخرت میں معزز بنتا ہے، علم دین سے اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، علم دین سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، علم دین ہو تو حلال اور حرام کی انسان کو تمیز اور معلومات نصیب ہوتی ہے۔ علم کے فضائل، علماء کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ بزرگان دین نے علم دین کے حصول کے لیے تکلیفیں برداشت کی، آزمائشیں برداشت کی، اللہ کی راہ میں سفر کیا اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے علم دین حاصل کرتے رہے، آزمائشوں پر صبر کرتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی اور علم دین حاصل کرتے رہے، کیونکہ علم کے فضائل اتنے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا بزرگان دین کا جو انداز ہوتا تھا علم دین کے حصول کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اس ضمن میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن فقیہ صفار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم مشہور محدث حضرت سیدنا حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے فرمایا، سنو، جب مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا تو اس وقت میں نوجوان تھا، میری شدید خواہش تھی کہ میں حدیث و فقہ کا علم حاصل کروں۔ چنانچہ ہم چند دوست حصول علم دین کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم نے ایسے اساتذہ اور محدثین کی تلاش شروع کر دی جو اپنے دور کے سب سے زیادہ ماہر محدث اور سب سے بڑے فقیہ ہوں اور حافظ الحدیث ہوں۔ بڑی تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے سب سے بڑے محدث کے پاس پہنچے۔ وہ ہمیں روزانہ بہت کم تعداد میں احادیث املا کرواتے۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہا کرتے تھے، کوئی ہماری مشقتوں اور تکالیف سے واقف نہ تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی تنگ دستی اور غربت کی کسی سے شکایت کی۔ اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ رہا۔ بالآخر ہم نے 3 دن اور 3 راتیں بھوک کی حالت میں گزار دی۔ یعنی علم دین کے حصول کے لیے یہ جب نکلے ہیں تو شوق بھی کیسا ہے، جذبہ بھی کیسا ہے، اور اس کے بعد جو تکالیف آ رہی ہے اس پر صبر بھی کیسا ہے۔ ہماری کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ ہم حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ چوتھے دن بھوک کی وجہ سے ہماری حالت بہت خراب تھی۔ بس میں نے مسجد کے کونے میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور بابرکت ناموں کے وسیلے سے دعا کی۔ ابھی میں دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوا اور پوچھا، تم میں سے حسن بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ وہ نوجوان بولا، ہمارے شہر کے حاکم طولون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھجوایا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، تمہارے حاکم کو ہمارے بارے میں کس نے خبر دی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں اپنے حاکم کا خادم خاص ہوں۔ آج صبح حاکم نے مجھے بلایا اور کہا، فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، یہ کھانا اور رقم بھی لے جاؤ اور نہایت احترام سے ان لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ وہ دین کے طالب علم 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں اور میری طرف سے ان سے معذرت کرنا کہ میں ان کی حالت سے نا واقف رہا، حالانکہ وہ میرے شہر میں تھے۔ کل میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگوں گا۔ اس نوجوان نے ہمیں بتایا
کہ جب میں نے حاکم سے یہ باتیں سنی تو میں نے عرض کی حضور آخر کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ حاکم نے کہا میں آرام کے لیے اپنے بستر پر لیٹا، ابھی میری آنکھیں بند ہی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں ایک گھوڑے پر سوار انسان کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے نیزے کی نوک میرے پہلو میں رکھ دی اور کہنے لگا فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے رفقا کو تلاش کرو، وہ دین کے طلبہ راہ خدا کے مسافر 3 دن سے بھوکے ہیں اور فلاں مسجد میں قیام پذیر ہے۔ میں نے سوار سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ان دین کے طلبہ کی حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں، فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سوار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی، بس اس وقت سے میرے پہلو میں شدید درد ہو رہا ہے، تم یہ سارا مال اور کھانا وغیرہ لے کر ان دین کے طلبہ کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت سیدنا حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان سے یہ باتیں سن کر ہم سب بڑے حیران ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس رحیم و کریم مالک کی عطا پر سجدے میں گر گئے، یعنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے علم دین کا حصول بھی کیا اور پھر فاقے پہ فاقے رہے، 3 دن تک بھوک پیاس، اور اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے انعامات اور اکرامات کا سلسلہ کہ کھانا پکا ہوا، پیسہ، کھانا سب کچھ مسجد تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی رات ہی کو ہمیں اس جگہ سے کوچ کر جانا چاہیے، ورنہ ہمارا واقعہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا اور حاکم شہر ہماری حالت سے واقف ہو کر ہمارا ادب و احترام کرے گا، اس طرح لوگوں میں ہماری نیک نامی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے پھر ہم ریاکاری اور تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ ہم سب دوستوں نے راتوں رات وہاں سے سفر کیا اور ہم مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ علم دین کی راہ میں ایسی مشقتوں اور تکالیف پر صبر و شکر کرنے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک اپنے دور کا محدث، ماہر فقیہ بنا اور علم دین کی برکت سے ہمیں بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ بزرگان دین علم دین کے حصول کے لیے کیسی تکالیف برداشت کرتے ہیں، کیسی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کوئی رہنے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن دین سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ایسے ایسے انعامات ہوتے اور ایسوں کے لیے مہمان نوازیاں ہوتی، لوگ اپنی طرف سے کھانے پینے اور رقم وغیرہ کی صورت میں ان کی خیر خواہی کر رہے ہوتے۔ جب ان حضرات کو، ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جب حاکم آئے گا اگلے دن اور ان کے نام کا شہرہ ہوگا، ان کے چرچے ہوں گے، تو یہ انہوں نے اپنی گمنامی پسند کی اور شیطان کے وار کو ناکامیاب بنانے کے لیے کہ کہیں ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ہم شہرت کی خواہش میں مبتلا نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیا جذبہ تھا! علم دین حاصل بھی کرنا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے، دین سیکھنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اس لیے نہیں کہ دین سیکھے تو واہ واہی ہو، شہرت ملے۔ یہ جذبہ ہمارے بزرگان دین میں ہوا کرتا تھا کہ صبر اور آزمائش کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ یقیناً علم دین جو ہے وہ انسان کو دنیا اور آخرت میں معزز بنا دیتی ہے، عزت والا بنا دیتی ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم دین ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اس کا حاصل کرنا بلندی کی علامت ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے اور اسی سے دنیا و آخرت سدھر جاتی ہے، اور یہی علم یعنی علم دین راہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے، اور اسی کی قرآن و حدیث میں تعریف آئی ہے اور اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں علم دین کے تعلق سے کئی آیات ذکر کی گئی ہے۔ آئیے انہی آیات میں سے 3 آیات یہاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، درجات کی بلندی علم دین کے حصول سے ہے۔ پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔ پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ناظرین، ان آیات مبارکہ سے ہمیں علماء کی شان پتہ چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے علماء کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ کل بروز قیامت بہت سے لوگ جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے، روکا علماء کو بھی جائے گا، لیکن علماء کو روکا اس لیے جائے گا کہ وہ ان لوگوں کی شفاعت کرے جو جنت میں جانے سے محروم ہیں۔ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے بہت سارے لوگ جنت کا داخلہ پائیں گے اور جہنم سے نجات پائیں گے۔ یہ شان علماء کی ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن و حدیث میں علماء کی بہت ساری شان بیان کی گئی ہے۔ علماء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنا خوف اور خشیت علماء کے دلوں میں رکھی، علماء کے درجات کو بلند فرمایا، علماء کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، علماء کو علم سکھانے پر غزوات میں شرکت کا ثواب عطا فرمایا، علماء کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا، علماء کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بنایا، علماء کے لیے مقام شفاعت کا وعدہ فرمایا، علماء کی بے ادبی کو باعث ہلاکت قرار دیا، کئی صورتوں میں ان کی بے ادبی کو کفر قرار دیا گیا، علماء کی مجلسوں کو سبب ہدایت فرمایا، علماء کی کثرت کو باعث خیر و برکت اور علماء کی قلت کو باعث جہالت قرار دیا۔ ناظرین، یاد رکھیے، علم دین کے حصول سے اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، کیونکہ علم دین سے اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جس کو جتنی اللہ پاک کی معرفت ملے اس کو اتنا اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے صحیح طریقے سے معرفت اور علم حاصل کرے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف زیادہ ہو۔ بلکہ علم دین کے حصول کی ایک وجہ اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے سنا، جو علم رکھتا ہے اسے دوسروں کے مقابلے میں اللہ پاک کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ علم ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ پاک کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اس کی ناراضی والے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا انجام بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس کے تعلق سے علم ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس اللہ کی نافرمانی پر عذاب کیا ہونا ہے، کیا کیا وعید قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ علم ہوتا ہے تو ان باتوں کی معلومات ہوتی ہے، اور ان باتوں کی معلومات ہوتی ہے تو بندہ ان برے کاموں کی طرف جانے سے بچ رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ علم دین کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ علم دین کے بہت سے فضائل ہیں جو احادیث میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک علم دین کے تعلق سے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم تلاش کرنا عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا تسبیح، اور علم کی جستجو کرنا جہاد ہے۔ بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور علم کو اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور علم خوف میں باعث راحت ہے، علم سفر میں ہم نشین ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، ان کو اپنے پیروں سے چھوتے ہیں۔ علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز، سمندر کی مچھلیاں، جاندار، خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں۔ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، علم تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے، علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کے منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، علم سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے، علم کے ذریعے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کی جاتی ہے، علم سے حلال و حرام کی پہچان حاصل ہوتی ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے،
اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مکمل حدیث پاک سے ہمیں علم دین کے کتنے سارے فضائل سننے کو ملے کہ علم دین کے حصول سے کیا کیا سعادتیں بندے کو مل رہی ہوتی ہے، اور جو علم دین سے دور ہوتا ہے، علم دین سے محروم ہوتا ہے، اس کے لیے کیسی نحوست ہے۔ ہمارے بزرگان دین کو علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ آگے بھی ہم نے واقعہ سنا ہے کہ کیسی تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن علم دین حاصل کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، رکاوٹیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے نزدیک یہی ہوتا تھا کہ علم دین حاصل کرنے پر فضیلت کیا ملنی ہے، اور علم دین چونکہ اتنی فضیلتوں کا باعث ہے، اس پر اتنی عظمت اور شرافت بندے کو مل رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب اتنا کچھ مل رہا ہے تو شیطان بہت کچھ ہمارے لیے اس معاملے میں آڑے بنتا ہے۔ اس تعلق سے آپ کو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حکایت بیان کی گئی، اس کو بیان کرتا ہوں۔ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہو جاتے ہیں، ابلیس کا تخت لگتا ہے، شیاطین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے، سب اپنے اپنے کام گناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے اتنوں کو شرابیں پلائی، کوئی کہتا ہے میں نے اتنوں کو بدکاریاں کروائی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ کسی نے کہا میں نے آج فلاں طالب علم دین کو پڑھنے سے باز رکھا۔ شیطان یہ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا انتا انتا، یعنی بس تو نے زبردست کام کیا۔ اور شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کو کچھ نہ کہا، اور اس شیطان کے چیلے کو، طالب علم دین کو صرف ایک چھٹی کروا دینے پر اتنی شاباشی دی۔ ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی علم دین پڑھنے سے روکنے والے کا صدقہ ہے۔ اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ نہ کرتے، یعنی جتنے بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ علم دین سے دوری ہے۔ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں، نماز قضا کرنے جا رہے تو نماز قضا کرنے جا رہا ہوں، یہ فلمیں ڈراموں کی طرف جا رہا ہوں، یہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہوں، یہ شراب نوشی کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ جا رہا ہوں اس کے تعلق سے اگر علم ہوتا کہ یہ کرنے پر میرا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے، اس پر اللہ پاک کی کیسی ناراضی ہے، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں بیان کی گئی ہے، چونکہ معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اگر اس تعلق سے علم ہوتا تو بندہ رک جاتا، ان گناہوں سے بچ جاتا۔ لہٰذا جب انسان علم دین سے دور ہوتا ہے تو گناہوں سے قریب ہو جاتا ہے، علم دین سے دور ہوتا ہے تو نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ شیطان کی بہت ساری رکاوٹوں، نفس و شیطان جو آڑے آتی تھیں، ان رکاوٹوں کے باوجود علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اور علم دین کے حصول میں کوئی بھی چیز ان کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی تھی۔ ایک عظیم صحابی اور عظیم قرآن کے مفسر جن کو قرآن سے، علم سے بے حد لگاؤ تھا، ایک ایک حدیثیں حاصل کرنے کے لیے یہ کئی کئی دنوں کے اور لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، اس میں تکلیفیں برداشت کرتے تھے اور ٹھہرے رہتے تھے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مل جائے، دین کی ایک بات سیکھنے مل جائے، اس طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ ان کی حکایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت میں کم عمر تھا، اپنے ایک ہم عمر انصاری لڑکے سے میں نے کہا چلو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں، یعنی جو حضور کے اصحاب ہیں ان سے علم حاصل کریں، کیونکہ ابھی وہ بہت ہے، صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، چلتے ہیں ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ انصاری نے جواب دیا ابن عباس تم بھی عجیب آدمی ہو، اتنے اصحاب کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑیں گی۔ اس پر میں نے انصاری لڑکے کو چھوڑ دیا اور خود علم حاصل کرنے کے لیے لگ گیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس فلاں حدیث ہے، میں اس کے گھر دوڑا جاتا، اگر وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑا رہتا، اور گرم ہوا میرے چہرے کو جھلساتی رہتی۔ جب وہ صحابی باہر آتے اور مجھے اس حال میں پاتے تو متاثر ہو کر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے آپ کیا چاہتے ہو؟ میں کہتا سنا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں حدیث روایت کرتے ہیں، اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتے آپ نے کسی کو بھیج دیا ہوتا اور میں خود چلا آتا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بنتے تھے۔
میں جواب دیتا نہیں، اس کام کے لیے خود مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو وہی انصاری دیکھتا کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت پڑتی، اور حسرت سے کہتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے۔ یعنی وہ تو وقت ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی، تو اس وقت تو اس انصاری کو یہ لگ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دین سیکھ کر کریں گے کیا، سکھانے والے تو اتنے پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کم ہو گئی تب دیکھنے میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی کیسی شرعی رہنمائیاں کرتے ہوئے نظر آئے، کیسا لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھاتے نظر آئے، کیسا لوگوں کو یہ سامنے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہی وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے علم دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، گرمی ان کو جھلساتی اس کی پرواہ نہیں کرتے، بھوک پیاس ہوتی اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ علم دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سفر کر رہے ہوتے۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنا قرآن کا فہم دیا، اتنا علم دین آپ کے پاس آیا کہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی بھی کھو جائے، میری سوئی بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن کی روشنی میں تلاش کر لوں گا، کیونکہ آپ کو قرآن پاک سے اتنا علم آ چکا تھا۔ چونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا بیان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو، لہٰذا آپ کو اتنا علم تھا، آپ قرآنی آیتوں میں اتنے مستغرق ہوتے تھے اور وہاں سے اتنے موتی چن لیا کرتے تھے کہ آپ فرماتے اگر سوئی بھی کھو جائے تو اس کو بھی میں قرآن کی روشنی میں تلاش کر لوں گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے علم دین حاصل کرنے والے صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا جذبہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ صرف ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ یہ پیدا کہاں ہوئے اور آج ان کے مزارات کہاں پر ہیں؟ یہ پیدا کہاں ہوئے، ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ کہاں گزرا، پھر وہاں سے علم دین سیکھ کر علم سکھانے کے لیے کہاں سفر کیا، اور آج مزار کہاں پر ہے، آج کہاں پر جلوہ فرمائے۔ اگر ہم بزرگان دین کی سیرتوں کو دیکھیں، ایک ایک کر کے اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کی سیرت سے ہمیں بہت زیادہ یہ چیز پہلو سامنے آتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے۔ میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 17 یا 18 سال کی عمر میں آپ علم دین کے حصول کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے والدہ کے ساتھ، والدہ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ قیامت کے دن ملیں گے۔ یعنی اپنے بیٹے کو دین سکھانے کا جذبہ بھی غوث پاک کی والدہ کا کیسا تھا۔ ہمارے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو ہم دیکھ لیں، آپ کی پیدائش کہاں ہے، پھر علم دین کے لیے آپ نے کہاں کہاں سفر کیا، کتنے ملکوں کا سفر کیا، پھر علم دین حاصل کرنے کے بعد علم کو آگے پہنچانے کے لیے ہندوستان تک تشریف لائے، اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں اجمیر شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، اور آپ کے علم دین کا یہاں فیضان لٹانے سے، آپ کی نیکی کی دعوت سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہندوستان میں کم و بیش 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یقیناً یہ سب علم دین کا فیضان ہے، اور آپ نے جو علم دین کے لیے قربانیاں دی ہیں یہ اس کا صلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین کے علم دین حاصل کرنے کے جذبے کا صدقہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یقیناً ہم علم دین کے فضائل سن رہے ہیں، اور ہمارا ذہن بھی بن رہا ہوگا کہ ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم کے بغیر گویا کہ آدمی ادھورا ہے، علم کے بغیر ہماری گویا کہ عبادت بھی درست نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کے مضامین بھی روایتوں میں ملتے ہیں کہ انسان اتنی عبادتیں لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن وہ عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک وجہ وہ عمل، وہ عبادت علم کی کمی کی وجہ سے درست ادا نہ کرنا ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہے۔ البتہ ہم سب کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں دین سیکھوں، میں علم دین حاصل کروں، علم دین کے حصول کے لیے جو رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو حل کرو، اور علم دین حاصل کرنے کا راستہ میں آسان سے آسان بنانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھیے، علم دین حاصل کرنا یقیناً سعادت کی بات ہے۔ جب اس راستے پر ہم چل پڑیں گے تو آزمائشیں بھی آئیں گی، ہمیں صبر کرنا ہے، اور علم دین کا حصول جاری رکھنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے اور ہمارے قدم لڑکھڑا جائے اور ہم علم دین کے حصول سے پیچھے ہو جائے۔
ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ شوق و محبت کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم دین کے فضائل ہمارے توجہ میں رہیں۔ اگر وہ فضائل ہمارے توجہ میں رہیں گے تو انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ ہم علم دین حاصل کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یقیناً یہ سب کچھ سننے کے بعد ہمارا ذہن تو بنتا ہے کہ ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے، لیکن علم دین کون سا، کتنا سیکھنا ہم پر ضروری ہے، کون سا پہلے، کون سا اس کے بعد، یہ سب معلومات بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا آسان لفظوں میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز، یعنی اس کے فرائض و شرائط اور مفسدات، یعنی نماز کو توڑنے والی باتیں جو ہیں، یہ سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب ماہ رمضان مبارک کی آمد ہو جائے تو روزوں کے مسائل، مالی کے نصاب، نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو جائے تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہیں تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار و زمیندار کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارہ کے مسائل، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ پیارے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک فتوے سے معلوم ہوا کہ ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر عقائد کا علم سیکھنا، وضو، غسل، نماز اور روزوں کے مسائل سیکھنا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہونے پر حج کے مسائل، کاروبار کرنے والوں پر خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ آئیے اب ہم اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ ہم پر کون سا علم سیکھنا فرض ہے اور ہمیں اس کی کتنی معلومات ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہی کے علم کو لے لیں۔ علم عقائد ایک اہم علم ہے۔ اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت و احوال قیامت کیا ہیں، جنت و دوزخ کسے کہتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم نے عقائد کا علم کتنا سیکھا ہے، کتنی اس کے لیے ہم نے علماء کی صحبت پائی ہے، کتنا کتب یعنی کتابوں سے اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض نادان تو ایسے ہوتے ہیں ہنسی مذاق میں ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں، ایسے ایسے جملے بک دیتے ہیں جس سے معاذ اللہ وہ کفر کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، عبادات کا علم، نماز، وضو، غسل، پاکی، ناپاکی، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا علم، اس کے بارے میں ہم سب غور کر لیں کہ ہمیں کتنا علم ہے۔ نماز ہمارا اولین فرض ہے، ہم سب کو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اب 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض ہے اس کے بارے میں ہم سب غور کر لیں۔ نماز کے تقریباً 6 شرائط ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں، نماز کے تقریباً 30 واجبات نماز کے احکام کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، نماز کو توڑنے والی 29 باتیں تقریباً لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 29 باتیں ہم نے زندگی میں کبھی پڑھی ہیں کہ کن کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں؟ کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے یا اس کے لیے کوئی کتاب حاصل کی ہے یا علماء کی صحبت پائی ہیں یا جاننے والوں کے پاس بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ 29 توڑنے والی باتیں کون کون سی سکھائی ہے؟ نماز کے ظاہری آداب، نماز کے باطنی آداب، نماز کی پہلی شرط طہارت یعنی نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہم سب غور کریں کہ یہ ناپاکی کے بارے میں ہمیں علم کتنا ہے۔ ناپاکی کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، نجاست خفیفہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہ کپڑے اور بدن پر کتنی لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ کپڑے اور بدن پر کتنی لگ جائے تو نماز واجب الادا ہوتی ہے، یہ کپڑے اور بدن پر کتنی لگ جائے کہ اس کو پاک کرنا سنت ہے، بغیر پاک کیے نماز پڑھ لے تو نماز ہو بھی جاتی ہے، دورہ لینا بہتر ہے۔ تو ناپاکی میں کیا کیا آتا ہے، نجاستوں میں کیا کیا آتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے کپڑے پاک کیسے ہوں گے، ہمارا جسم پاک کیسے ہوگا؟ بہت ساری ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے بہتا خون، یہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ میں بہتا خون بھی آتا ہے اور پیشاب بھی آتا ہے۔ پیشاب تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ناپاک ہے، لیکن بہتا خون، جیسے ہاتھ پر کہیں پر کٹ لگا، خون نکلا اور بہا،
نیچے کی طرف یوں آیا اور بہا، تو اس کو کہتے ہیں بہتا خون۔ اب یہ بھی نجاست غلیظہ میں ہے، یعنی ناپاک ہے۔ کوئی پاک کپڑے سے اس کو پوچھ لیا تو وہ کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو گیا ہے۔ ابھی اس کو کسی پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، اس میں اگر ہاتھ ڈالے تو ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ ہمارا جسم، ہمارے کپڑے صحیح طور پہ پاک نہ ہوں، اور پاک نہیں ہوں گے تو پھر شرعی اعتبار سے ہماری نماز بھی درست نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، علم دین کے حوالے سے ہماری بہت کمزوری ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی اور ہمیں سیکھنے کی طرف آنا ہوگا۔ ناظرین، علم دین حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں، اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا حقیقی جذبہ عطا فرمائے اور اس میں آنے والی رکاوٹوں پر، آزمائشوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔